أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إني براء مما تعبدون من دون الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن ذبيحتان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم فهمني علما. حاضرین جمع، تمام اقسام کی حمد و ثنا و تقدس اور عظمت ہو اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک لاہ عمل عطا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام کے نذرانے اور تحفے ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پر، خصوصاً جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اور آپ کے اہل و عیال و اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کو پر. اللہم صلی اللہ مبارک علیہ. مختصراً حمد و صلات کے بعد گزشتہ روز یعنی کل عید الاضحیٰ کے دن ہم نے آپ کے سامنے جس موضوع پر میں نے خطاب کیا تھا وہ تھا قربانی دینی و دنیاوی فوائد سے لبریز عمل، اور اسی کا ایک حصہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آئیں گی جس کا موضوع ہوگا قربانی صحت انسانی کی ضامن. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور انسانوں میں وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالی کے موحد بندے ہیں، توحید پر قائم ہیں، مسلمان ہیں، یہ ان کی یہ قربانیاں اسوہ ابراہیمی پر کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 کے اندر یہی بیان فرمایا ہے. اللہ نے کیا کہا ہے، غور کریں گے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اس قربانی کے اندر اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں. اذ قالوا لقومہم، جب ان کی قوم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اور اس کے خلاف گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی براء مما تعبدون، انی براء منکم مما تعبدون، تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. تم بت پرستی کرتے ہو، میں بت پرستی نہیں کروں گا. اس آیت کریمہ میں اسوہ ابراہیم کا تذکرہ آیا، اسوہ نمونہ آئیڈیل. تو یہ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام اسوہ ہیں
ایک سوال کھڑا ہوگا کہ کبھی آپ سنتے ہوں گے احادیث مبارکہ میں ہمارے لیے اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر لگ رہا ہے کہ ٹکراؤ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں باتوں میں ایک ہی جواب ہے. اسوہ ابراہیمی اور اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہے. اب کیا اس کی دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پکڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن ذبیحتان، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو دو ذبیحوں سے مراد کیا ہے؟ ایک ذبیحہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے تھے، اور کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ ان کا اسوہ اور نمونہ ہے، جس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے کہا انا ذبیحتان، میں دو ذبیحوں کا بیٹا. تو ایک ذبیحہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ہو گئے، اور دوسرا ذبیحہ عبداللہ بن عبد المطلب ہے. 11 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے 11 لڑکے، 11 بیٹوں میں سے عبد المطلب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے یہ عہد کیا تھا کہ میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا اللہ کی راہ میں. قرآن اندازی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام آیا، جس پر عبد المطلب ان کے دادا نے 100 اونٹ قربان کیے تھے. بدلے میں تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا انا ابن ذبیحتان، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اسی لیے ایک تو اسوہ ابراہیمی ہے، تو دوسرے میں اسوہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک وجہ یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہے، یہ اسوہ اس لیے ہے اسوہ ابراہیمی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے، اور بنو اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسلیں الگ ہو گئی ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے. لیکن ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا، اور دوسری نسلیں ان کی خاندان رشتے جو ہے بنی اسرائیل کی طرف چلا گیا، جو فلسطین کی سرزمین تمام انبیاءوں کی ہے. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، سلیمان، جتنے نبی. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلسل تو ان کی نسلیں ایسے کٹ گئی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اور اسوہ ابراہیمی اس لیے بھی کہا گیا اسوہ محمدی اسوہ ابراہیمی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے موحد تھے، اور انہی کا طریقہ سنت ابیکم ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ میرے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. اسی لیے قربانی میں ہم حضرت اسوہ ابراہیمی لاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی طریقے سے ہم چلیں گے اپنے اصل موضوع کی طرف. میں نے کل باتیں کی تھی کہ دینی فوائد قربانی اس کے جو ہے عمل سے لبریز اگر ہے تو قربانی کا پیغام یہی دینی فوائد میں نے کل بیان کی تھی، یہ پیغام تھا. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بھی اسی کا ایک دوسرا حصہ ہے. قربانی صحت انسانی کا ضامن ہے. اب وہ کیسے؟ اس کی چند باتیں میں نے کل بھی کہی تھی. اس کا ایک حصہ یہ بھی، قدیم زمانے کے اندر گوشتوں کا رواج، جانور کو پالا جانا اور رکھنا ایک قیمتی اثاثہ و دولت تھی مسلمانوں کے پاس یا انسانوں کے پاس. قربانی جانور کے لیے کہا گیا. اب اس کو دیکھنا ہے کہ یہ قربانی انسانی زندگی کی صحت کا کیسے ضامن ہو سکتا ہے. تو غور کرنے کی بات یہ ہے، غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانور جو اللہ نے پیدا کیے، متی بنایا گیا انسانوں کے تابع. ہاتھی بھی انسان کے تابع ہے. اب تو شیر بھی لوگ پالنا شروع کر دیا، کبھی بھاگا کرتے تھے نا، لیکن اب اس کی نوبت نہیں ہے. بہرحال لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال جانور کو قربان کرنے کے لیے کہہ دیا، اور کھاؤ کھلاؤ کو کہا گیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہا کھاؤ حلال چیز جو ہم نے تم کو دیا ہے، جو پاکیزہ ہونا چاہیے. اور حلال جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے. یہ ہے نا، جب قربان کریں گے
تو کھانا ہے، اور کھانا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ حکیموں نے یہ کہا ہے رئیس القوہ، تمام غذاؤں میں سب سے بہترین غذا اور غذاؤں کا سردار گوشت ہے، اور قربانی کا گوشت سب سے بہترین گوشت ہے، یاد رکھیں۔ تو بہترین گوشت جو ہم جانور کرتے ہیں اس کا گوشت کھاتے ہیں، غربا مساکین کو کھلاتے ہیں، تو اس کا صلہ یہ ہمیں ثواب ملتا ہے، کسی کا پیٹ بھی بھرتا ہے، اور اس سے ایک نئی نسلوں کا وجود جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ جس جانور کو زیادہ قربان کیا جاتا ہے اس کی گروتھ رکتی نہیں، بڑھتی جاتی ہے، لیکن جس جانور کو ذبح نہیں کیا تو اس کی نسل کمزور ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا پیغام قرآن میں رکھا ہے، سورہ حج کے اندر بھی اس کا بیان ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب میں کہہ رہا تھا کہ صحت انسانی کا ضامن خوراک یہ گوشت، سبزی بھی ہے۔ اگر انسان کی زندگی، اس کی صحت اچھی ہے تو بہت اچھی غذا کی وجہ سے، اگر انسان کی زندگی ہے اور صحت نہیں ہے تو اس کی زندگی یہ اس کے اوپر بوجھ بن جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے، زندہ ہے لیکن بیمار ہے، اور وہ بیماری کی وجہ سے وہ اس کے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ زندہ تو ہے مگر اس کے لیے بوجھ ہے۔ لیکن وہی چیزیں جو آدمی خوراک میں رئیس القوہ کہا گیا ہے، توانائی کے لیے قربانی کا گوشت بہت مفید ہے۔ ایسے تو گوشت مفید ہی ہے لیکن قربانی کا گوشت بہت مفید ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں اتنے گوشت کھانے کے باوجود الحمدللہ لوگوں کی طبیعت خراب نہیں ہوتی گوشت کی کھانے کی وجہ سے۔ یہ برکت ہے اس کی، یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور دوسرا فائدہ بتا دیتا ہوں، قربانی یہ روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ آدمی جب صدقہ کرتا ہے، ذبح کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے، لوگوں کو کھلا رہا ہے، تو بلائیں بھی ٹلتی ہیں اور اس کی بیماریاں جو ہو اس سے شفا بھی ملتا ہے، اور کسی کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ ایک کمزور محنتی انسان جو گوشت کم کھا پاتا ہے اس کے جسم کمزور ہوتے ہیں۔ سبزی تو کھاتے ہیں لیکن اتنی اس کی توانائی، اس کی پروٹین جو چاہیے نہیں مل پاتی ہے جو گوشت میں مل جاتی ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ صحت انسانی کا ضامن یہ گوشت خوراک کیسے بہترین لذیذ بھی اور اچھا ہے، تو اس کی دلیل لگی۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 57 کے اندر یہی باتیں بیان فرمائی ہے۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَاءِ مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کے اوپر ابر سایہ کر دیا اور ہم نے ان کے اوپر نازل کر دیا من سلوا کو۔ کس کے لیے آیا؟ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ کیا ہوا تھا؟ فرعونیت کے ظلم جب بڑھ گئی اور اتنے تکلیف میں تھے اور ان کو تکلیف و سزائیں دی جا رہی تھی، ان کی دشواریاں اتنی زیادہ ہونے لگی ان کے ظلم کی وجہ سے کہ یہ مسلمان کمزور ہونے لگے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہجرت کرنے کو حکم کر دیا، اور جب ہجرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسمانی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بہترین غذا آسمان سے من سلوا کو نازل کیا، تازہ ترین پرندوں کا گوشت عطا فرمایا جس سے ان کی طاقتیں بحال ہو سکے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں یہ گوشت کھانے کی فضیلت بھی سے مل رہا ہے۔ ایک دلیل ہو گئی۔ سبزی کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 63 اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَقِسْتَائِهَا وَبَصَلِهَا وَقُومِ وَعَدَسِهَا، یہ کیا ہے؟ لہسن پیاز رہتے بنی اسرائیل نہیں مانگا، اللہ نے کہا لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی کھانا کھا کے تھک گئے، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے اب سبزی چاہیے، لہسن پیاز ادرک چاہیے۔ بنی اسرائیل نے مطلب کیا کہ ہم آسمانی کھانا دیتے، تم کہتے ہیں تو لو دے دیتا ہوں، لو، لیکن وہ کھائے، لیکن جسمانی وہ طاقت وہ قوتیں اس میں ہے فوائد، لیکن وہ پوری پروٹین جو اس کی جسمانی طاقت کے لیے ہونی چاہیے وہ پوری حاصل نہیں ہو پاتی جو گوشت کی خوراک میں ہے۔ اسی لیے باضابطہ اٹلی کے اندر اس پر ایک قانون نافذ کیا گیا تھا کہ جن بچوں کو گوشت کھانے نہیں دی گئی اور اس کے گھر والے نہیں کھاتے، صرف سبزی کھاتے، ان کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ اتنی بڑی بات ان کے قانون اس وقت پاس کیے تھے، سوچیے۔
اسلام تو پہلے سے بیان کر دیا ہے، سبزی بھی کھاؤ اور گوشت بھی۔ بہرحال تو یہ ہے صحت انسانی کا ضامن۔ اور جب انسان کی صحت اچھی ہوگی گوشت کھانے کی وجہ سے، اب اتنا بھی زیادہ نہ کھائے کہ انپچ ہو جائے، متوازن حساب سے اگر خوراک ہر چیز کھائی جائے تو صحت کے لیے مفید، اور ضرورت سے زیادہ کھا لیا جانا بھی بیک وقت انسانی صحت کو نقصان پہنچا دے گا۔ جہاں فائدہ ہے وہاں خسارہ بھی امکان ہے، اس کے اصول کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسلام کا یہ حکم ہے متوازن ہر ایک سسٹم کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ اچھا، کھا کر کے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا میں آئے ہیں تو صرف گوشت کھاؤ اور صحت مند ہو جاؤ، نہیں، اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے، کھا کر جسمانی طاقت کو بڑھا کر روحانیت میں بھی غالب ہو جائیں، یعنی آپ اتنی توانا ہو کہ عبادت میں جینا چرائے، اور یہ سجدہ ریزی کا جہاں معاملہ ہو، یعنی رب کی عبادتوں کا معاملہ ہو، جوانی کی طاقتوروں کی عبادت اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جیسے بولتا ہے ہٹا کٹا آدمی ہے، ارے لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، شادی بیاہ گاؤں میں بھی آتا ہے نا، کمزور ارے یار کیا لگتا مریل ہے، ہوتا ہے نا، تو اللہ کو بھی ایسی پسند ہے، وہ عبادت جو جوانی میں کی جائے یہ رب کو بہت پسند ہے، اور جو بڑھاپے میں کیا ہے یہ بھی ہے قبولیت، مگر وہ فضیلت حاصل جو جوانی کی عبادت کی ہوگی وہ اس میں نہیں ہوگی۔ تو صرف کھانا مقصد نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کھاؤ، اس کا شکریہ ادا کرو، اور اس کی عبادت و بندگی بھی کرو، یہی اس کا پیغام ہے، یہی حکم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اختصار میں رکھتا ہوں، صحابی حدیث بخاری کتاب المغازی باب سیف البحر کی روایت، حدیث نمبر 4360 کی روایت ہے، اٹھا کر دیکھیے گا۔ 300 صحابہ، ایک کھجور ٹوکری ایک بڑا دیا گیا، غزوے کے لیے جا رہے تھے، ختم ہو گیا، بولا تو گٹلی نکال کر رکھ دو، جب بچ گیا بولا گٹلی چسو، اب وہ بھی نہیں بچا، بھوک پریشانی شدت الگ تھی، کمزور ہو گئے تھے صحابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمندری ایک مچھلی، بڑی سی ویل مچھلی دیکھ رہے ہیں، بڑی مچھلی ہوتی ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس جس مچھلی کو جو نام دے دے، لیکن اللہ نے بہت بڑی مچھلی دے دی، مہینوں صحابہ نے اس کا گوشت کھایا، فرما ہو گئے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ لیکن فضیلت صرف جسمانی طاقت کو بنانے کے لیے نہیں، عبادت و گزاری میں گزارنے کے لیے ہونا چاہیے، اصل مقصد یہ ہونی چاہیے۔ تو صحت انسانی جو قربانی اس کا ضامن ہے، اور روحانی بیماری اس کا بھی ہی خاتمہ کرتا ہے، اس کا علاج ہے یہ قربانی۔ اور قربانی میں نے کہہ دیا ہے کہ قربانی صرف جانور کو قربان کرنا نہیں ہے، بلکہ بدنی قربانی نماز ہے، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ نماز پہلے قربانی بعد میں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، مسلمان جانور کی قربانی کرنے کے لیے تو پورا پیسہ لگانے کو تیار ہے، اور بدنی قربانی جو نماز ہے بغیر پیسے لگا کر کے لوگ پڑھنے کو تیار نہیں۔ اس میں ثواب نہیں ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ پھر آخر مسلمان کو چاہیے کہ بدنی بھی قربانی جو نماز کی ہے وہ بھی کرے، اور جانور کی قربانی باری آئے تو بھی کر لے۔ یعنی یوں کہہ سکتے کہتے ہیں نا کہ ہمیں منافع ادھر سے بھی چاہیے ادھر سے بھی آنے چاہیے، ہمارے پروفٹ چاروں طریقے سے آنے کا انتظام ہونا چاہیے، تو نیکیوں کے ذخائر بھی چاروں طریقے سے ہونا چاہیے، جس طریقے سے عبادتوں کا مرحلہ ہو پورا حاصل ہونا چاہیے۔ ایک بندے مومن کو یہی سوچ اور فکر ہونی ہی یہی چاہیے۔ اب اندازہ اسے بھی لگا سکتے ہیں، ورنہ میں ایک بات کہوں گا، یہ آسمان کس کی ہے؟ رب العالمین کی، زمین رب نے بنائی ہے، اور خوراک بھی رب ہی نے بنائے ہیں۔ جب رب کی زمین پر رہتے ہو اور اس کی ہواؤں کو لیتے ہو، اس کے آسمان کے سائے کے نیچے رہتے ہو، اور رب کی نعمتوں کو کھاتے ہو، تو عبادت کسی اور کو کیوں کرتے ہو؟ عبادت و بندگی دوسرے کی کیوں کرتے ہو؟ رب کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ اور اگر یہاں رہتے ہو کھاتے پیتے ہو تو عبادت و بندگی بھی اسے رب کی ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی پکڑنا شروع کر دے تو انسان بچ پائے گا؟ کوئی مسلمان رہ پائے گا؟ نہیں، اللہ نے ایک مہلت دے رکھی ہے کچھ وقتی طور پر، لہذا دنیا میں انسانی غذا کی ضرورت بھی ہے، غذا اس کی خوراک اس کے پیٹ کے لیے یا اس کی جسمانی طاقت کے لیے ہونی چاہیے، اور عبادت کی طاقت بڑی طاقت ہوتی ہے،
ورنہ رب کی نعمتوں کو کھا کر کے اس کی شکر گزاری نہ کی جائے، نافرمانی کی جائے، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، رب کو ناراضگی ہوگی۔ رب اگر کہہ دے میری زمین سے نکل جاؤ، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ اورنگ آباد سے نکلیں گے تو کولکاتہ بھاگیں گے، وہ کس کی زمین ہے؟ وہاں سے نکل کے امریکہ جائیں گے، وہ کس کی زمین ہے؟ مجھے بتاؤ کہ کس زمین پر تم جا کر ٹھہرو گے، کس آسمان کے نیچے رکو گے؟ ساری نعمتیں تو رب کی ہے، تو پھر شکر گزاری کس کی کرنی چاہیے؟ سارا کھا کر کے بھی اگر مسلمان رب کی شکر گزاری نہ کر سکے، عبادت سے جی چرائے، پھر وہ مسلمان کیسا ہے؟ وہ رب کو کہاں خوش کر رہا ہے؟ مسلمان کہاں گیا؟ غور کر لیجیے آپ انداز سے، یہ بڑی بات ہے۔ اسی لیے غذا اچھی چیز ہے، ضرورت ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عمل دیکھ لیجیے، آپ کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوتے، آپ جو کھاتے تھے زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے، لیکن کھانے کے لیے نہیں زندہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کھانے کے لیے زندہ نہیں تھے، بلکہ زندگی کو بچانے کے لیے کھایا کرتے تھے اور عبادت سے جی نہیں چلایا کرتے تھے۔ یہ ہے اصل عبادت۔ ہم اپنے مقصد کو بول رہے ہیں، یہ ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا دینی اور دنیاوی اعتبار سے قربانی اور ان کے غذاؤں کا کیا فوائد ہے۔ قربانی یہ ساری پیغام لگ جاتے ہیں۔ ایک معاشی اعتبار سے قربانیوں کا ایک فائدہ بتاتا ہوں مختصر میں، بات تو بہت ساری ہے، مختصر میں۔ ایک مسلمان قربانی کرتا ہے، قربانی کے ذریعے سے کتنے غربا مساکین کے پیٹ پلتے ہیں، روزگار کا انتظام ہوتا ہے بھائی، نہیں ہوتا ہے؟ چمڑے نکلے، خال نکل گئے، گوشت بھی آدمی کھایا، پیٹ بھی بھر گیا، خال کا استعمال پرس وغیرہ کیا کیا چپل جوتے بن رہے ہیں، ایک غریب آدمی کام کر رہا ہے، اس کا کچھ خرچہ اس کا بھی آ رہا ہے، دوسرے کا بھی روزگار ہو رہا ہے، کمپنیاں بھی کما رہی ہے، اس میں لیبر ورکر بھی کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ معاشی ملک کی حالات کو ٹھیک کرنے کا بہترین نظم و نسق یا قربانی بھی ہے، جس سے نہ جانے کتنے گھروں کے روزگار مل جاتا ہے، کتنے غربا مساکین کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، اور کتنے ایک اصول یہ بھی ہے نا، پیسوں کو جمع کرنے سے برکت نہیں ہوتی ہے، اور پیسوں کو لگانے میں گروتھ بڑھوتری اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ چمڑے کا یا دیگر چیزوں کا خرید و فروخت کا ہونا بھی، اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر مراحل میں یہ ساری چیزیں بھی ایک پیسوں میں اضافہ کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ کوئی مزدور ہے، کسی کے ہاں کام کر رہا ہے، اسے بھی کچھ پیسہ مل جاتا ہے، اس کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، ان کا بھی گزارا ہوتا ہے۔ اسلام کا ایک سسٹم بہترین سسٹم ہے، اس لاہے عمل کو مسلمان سمجھے، پرکھے، اس پر عمل کرے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ اسلام کا یہی پیغام ہے، انسانی زندگی میں اس کی مسائب جو مشکلات کو توڑنے کا بہترین حل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اسوہ ابراہیمی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ بتا دیتا ہوں، حدیث یاد رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور پر تشریف فرما تھے۔ بیت المعمور یہاں زمین پر نہیں ہے، بیت المعمور کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر ہے، ایک ایسا گھر جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور ایک فرشتوں کو زندگی میں ایک مرتبہ عبادت کا موقع ملتا ہے، اور فرشتے کبھی کھاتے نہیں، پیتے نہیں، پیشاب خانہ نہیں کرتے، صرف عبادت کرتے، نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ مسلمان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور ہر دن رب کا نافرمانی کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور میں تشریف فرما تھے، ایک لگائے دیوار سے اڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، آسمان کا دروازہ کھولنے کے بعد تو حکم ہوا من انتا، آپ کون؟ کوئی بھی ہمارے یہاں بھی دروازہ کھڑا ہے، کون ہے بھائی؟ وہی پوچھتا ہے، پوچھا گیا کون؟ من انتا، آپ کون؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الصالح، انا محمد و ابن الصالح، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں نیکوکاروں کا بیٹا ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلیں سے جو ہماری نسلیں ملتی ہے، ہم اسی سے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا، آسمان کے دروازے کھولے گئے، آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ یہ نسبت، یہ رشتہ داریاں
कुर्बानी के मराहिल में जहां मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियां की थी, वही सुन्नत इब्राहिमी थी, और उसी से हम और आप दुनिया का तमाम मुसलमान उस कुर्बानियों को कर रहा है और आइंदा करते रहेंगे। इल्ला ये कि ये जरूर कहा गया कि कुर्बानियों के अंदर हमेशा बेऐबी से परहेज करना, ऐबदार नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं ना जानवर बेऐब नहीं, ऐबदार ना हो, बेऐब होना चाहिए, ऐबदार ना हो। फिर मुसलमान को भी यही चाहिए कि अपने जेब से जो पैसे निकाल कर जानवर खरीद रहे वो भी बेऐब होनी चाहिए, ऐबदार नहीं होना चाहिए। ऐबदार का मतलब क्या है कि वो हलाल होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए, वरना ये सारे कुर्बानियां गोश्त तो होंगे, पेट तो भर जाएंगे, मगर कबूलियत के दर्जात को नहीं पाएंगे। ये है असल नुक्ता इसमें। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की जो कुर्बानी की थी वो वैसे खिलाए और पिलाए थे, वैसे मुवाहिद थे, और उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बानी की। बहुत सारी कुर्बानियां अपने अंदर दीनी और दुनियाई एतबार से फवायद लेकर के आता है, जो कम वक्तों में बयान नहीं कर, वक्त भी खत्म हो गया है, फिर कभी इस पर अगली बातें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ हूँ हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत का आमिल बना। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कुर्बानियां करने की तो फरमा, और हमारी कुर्बानियों को भी कबूल अता फरमा। कुर्बानी कितने दिन है, एक सवाल रह गया है। आमतौर पर लोग 3 ही दिन जानते हैं, यामुन नहर 5 दिन, और उसके बाद 2 दिन और लोग जानते हैं। लेकिन अय्याम तशरीक बैहक़ी की रवायत के मुताबिक, कुल्ले अय्याम ज़िब्हिन की रवायत के मुताबिक कहा गया अय्याम तशरीक 3 दिन है, 3 दिन, और यामुन नहर इसको मिलाकर 4 दिन है। कुर्बानी कुल 4 दिन है, और चौथे दिन मगरिब से पहले पहले यानी असर के बाद तक के हैं, मगरिब से पहले पहले इतनी है। लेकिन आमतौर पर लोग नहीं जानते, इसीलिए राय से ही चला रहा, लेकिन सुन्नत के मुताबिक ये 14 दिन है। बल्कि बाज़ाब्ता सहाबा ने अमल इसको 4थे दिन भी उन्होंने कुर्बानियां की है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि हम तेरी राह में अपने जानवरों को कुर्बान करें, और हमारी कुर्बानियों का अल्लाह कबूल